السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے اپنا درس لے کر حاضر ہوئی ہوں جو ہدایت سے بھرپور ہے اور نصیحتوں سے بھرپور ہے۔ توجہ فرمائیں اور غور کریں اور ہدایت حاصل کریں۔ سورۃ نساء، قرآن پاک کی سورۃ نساء اور اس کی آیت نمبر 10 کا ہی بقیہ حصہ میں پیش کر کے پھر آگے اپنا درس شروع کروں گی انشاءاللہ۔ مرد عورت کے حصوں کا تناسب اس کا عنوان ہے۔ تو آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی اللہ تمہاری اولاد کے حق میں تمہیں حکم کرتا ہے کہ ایک مرد کا حصہ اور دو عورتوں کے برابر ہے، یعنی ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ وَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، یعنی ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے، پھر اگر عورتیں دو سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے ترکہ کا 2/3 فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے ترکہ کا 2/3 ہے، یعنی 2/3 حصہ ہے۔ وَإِن، اور اگر کانت واحدات فَلَهَا النِّصْفُ، ایک ہو تو اس کے لیے آدھا ہے۔ تو ناظرین، اب میں اس آیت کے مطابق اس کی تفسیر بیان کرتی ہوں، توجہ فرمائے۔ یعنی یہ ہے کہ میت کے ترکہ کی تقسیم کا مسئلہ اجتماعی زندگی کے اہم ترین مسائل میں سے ہے، اور اس کی صحیح تقسیم سے ہی سوسائٹی کی کامیابی وابستہ ہے۔ ترکہ کی تقسیم کا ایک عام اصول یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ ہر لڑکے کو دوسرا اور ہر لڑکی کو اکیلا حصہ ملے گا، خواہ لڑکا اور لڑکی ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو۔ تو اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ عورت پر صرف تربیت نسل کی ذمہ داری ہے، فکر معاش کی نہیں۔ بیوی بچوں کا اور گھر والوں کا خرچ چلانا مرد کی ذمہ داری رکھا گیا ہے، لہذا عین انصاف کے مطابق ہے کہ مرد کو زیادہ حصہ دیا جائے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شادی شدہ عورت میکر کی طرف سے بھی باپ کے ترکہ سے میں بھی حصہ لیتی ہے اور سسرال کی طرف سے بھی، شوہر کے ترکہ میں بھی، لیکن مرد کو صرف ایک طرف سے ہی حصہ ملتا ہے۔ اگر صرف دو لڑکیاں ہوں تو ان کا کل حصہ 2/3 ہوگا اور ہر ایک کو تہائی حصہ ملے گا۔ پھر لڑکیاں دو سے خواہ کتنی ہی زیادہ ہوں، ان کا مجموعی حصہ ترکوں کا 2/3 ہی رہے گا، باقی 1/3 دوسرے۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ عورت پر صرف تربیت نسل کی ذمہ داری ہے، فکر معاش کی نہیں۔ بیوی بچوں کا اور گھر والوں کا خرچ چلانا مرد کی ذمہ داری رکھا گیا ہے، لہذا عین انصاف کے مطابق ہے کہ مرد کو زیادہ حصہ دیا جائے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شادی شدہ عورت میکا کی طرف سے باپ کے ترکہ میں بھی حصہ لیتی ہے اور سسرال کی طرف سے شوہر کے ترکہ سے بھی اس کا حصہ بنتا ہے، لیکن مرد کو صرف ایک طرف سے ہی ملتا ہے۔ اگر صرف 2 لڑکیاں ہوں تو ان کا کل حصہ 2/3 ہوگا اور ہر ایک کو تہائی حصہ ملے گا۔ پھر لڑکیاں 2 سے زیادہ خواہ کتنی ہی زیادہ ہو، ان کا مجموعی حصہ ترکہ کا 2/3 ہی رہے گا، باقی 1/3 دوسرے عزیز و اقارب کو دیا جائے گا۔ اگر لڑکی ایک ہی ہو تو کل ترکے کا نصف حصہ ملے گا اور باقی آدھے حصے میں دیگر رشتہ دار شریک ہوں گے، لیکن اگر عزیز و اقارب وغیرہ موجود نہ ہو تو پھر باقی آدھا حصہ بھی اسی لڑکی کو ملے گا۔ اگر بیٹی کوئی نہ ہو، صرف بیٹا ہی ہو تو ایک یا ایک سے زیادہ تو تمام میراث انہیں مل جائے گی۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ نساء اور اس کی آیت نمبر 11 جس کا ترجمہ و تفسیر پیش کروں گی، جس میں
عنوان جس کو دیا گیا ہے والدین کا حصہ، والی اب وہی لکلی واحد منہم السدس، اور اس کے ماں باپ کے لیے دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ، مما شرکا مما تارکا انکانا لہو، اس مال سے ہے جو کہ وہ چھوڑ کر جا چکے ہیں، یعنی وفات پا چکے ہیں، اگر اس کے اولاد ہے، اور اگر اس کے فَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَارِثُهُ أَبْوَاهُ، اگر اس کے اولاد نہیں اور اس کے وارث ماں باپ ہیں تو اس کی ماں کا تہائی، یعنی فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اس کی ماں کا تہائی حصہ دیا جائے گا۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَاتٌ، پھر اگر اس کے کئی بھائی ہیں، فَلِأُمِّهِ، تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ منتخب کیا جائے گا۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور وصیت کے بعد جو وہ کر مرا یا ادائیگی قرض کے بعد، بہا او دینی، تمہارے ابائکم و ابنائکم، تمہارے باپ اور بیٹے تمہیں معلوم نہیں، کم لا تدرون ایکم اقرب لکم، کہ کون تمہیں زیادہ نفع پہنچائے، حصہ و فریضۃ من اللہ، پہنچائے، حصہ اللہ کا مقرر کیا ہوا ہے، من اللہ یعنی نفع و فریضۃ من اللہ، یہ اسے اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ خبردار اور حکمت والا ہے۔ تو ناظرین، اب میں اس آیت کی تفسیر بیان کرتی ہوں۔ اس آیت میں ماں باپ کی میراث کی 3 صورتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ نمبر 1، اگر میت کی اولاد ہو تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ نمبر 2، اگر میت کی اولاد کچھ نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی وارث ہوں تو ماں کو 1/3 اور باپ کو 2/3 حصہ ملے گا۔ نمبر 3، اگر میت کے ایک سے زیادہ بھائی بہن ہو، خواہ وہ حقیقی ہو یا صرف باپ یا صرف ماں کی طرف سے ہو، اور اولاد بھی نہ ہو، ماں کو چھٹا حصہ دار باقی باپ کو ملے گا، یعنی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا اور باپ کو باقی ملے گا، بھائی بہن کو کچھ نہ ملے گا، اور اگر صرف ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ماں کو 1/3 ملے گا اور باپ کو 2/3۔ تو ناظرین، یہ بات ضروری ہے کہ وارثوں کو ان کے حصے میت کی وصیت اور ان کے قرض کو ادا کرنے کے بعد تقسیم کیے جائیں گے۔ میت کا مال پہلے اس کے کفن اور دفن کے لیے استعمال کیا جائے گا، پھر اس میں سے قرض ادا کیا جائے گا، پھر جو باقی رہے گا اس کو میت کے وصیت میں 1/3 تک صرف کیا جائے، بقیہ حصہ وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ کس سے تمہیں نفع پہنچے گا اور کتنا نفع پہنچے گا۔ مقررہ حصوں میں دخل نہ دینا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو حصہ مقرر کیا ہے اس کی پابندی ہی کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ نساء اور اس کی آیت نمبر 11 ہی کا بقیہ حصہ بیان کروں گی، توجہ فرمائے، جس میں میاں بیوی کا حصہ، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارا آدھا مال ہے جو کہ تمہاری عورتیں چھوڑ گئی ہیں، یعنی وفات پا گئی ہیں، إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کے اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کی اولاد ہے، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ، یا پھر اگر ان کی اولاد ہے تو جو وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ، تو جو چھوڑ گئی اس میں سے تمہارے لیے چوتھائی ہے، من بعد وصیت کے بعد، یوصین بہا او دینی، جو وہ کر گئی یا قرض کے بعد،
ربو مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد، اور عورتوں کے لیے چوتھائی مال ہے اس میں سے جو تم چھوڑ کر جاؤ، یعنی وفات پا جاؤ، اگر تمہارے ولد فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہارے اولاد نہ ہو اور اگر تمہاری اولاد ہے، فَلَهُنَّ مِمَّا تَرَکْتُمْ، تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے، من بعد وصیۃ توصون، جو تم چھوڑ کر جاؤ، اور وصیت کے بعد جو تم کر جاؤ، توصون بہا او دینی، مرد یا قرض کے بعد۔ تو ناظرین اب اس آیت کی تفسیر بیان کرتی ہوں۔ اس آیت میں خاوند ہو اور بیوی کی میراث کو بیان فرمایا گیا ہے، یعنی خاوند کو اس کی بیوی کے مال سے نصف ملے گا، اور بشرطے کہ عورت کی اولاد نہ ہو، یعنی دوسرے مرد میں سے۔ اگر عورت کی کچھ اولاد ہو اسی مرد سے یا کسی اور سے، تو مرد کو عورت کے مال سے 1/4 ملے گا۔ البتہ میراث تقسیم کرنے سے پہلے عورت کی وصیت، اس پر جو قرض ہے وہ ادا کر دینا ضروری ہے۔ تو اگر اسی طرح عورت کو اس کے خاوند کے مال میں سے 1/4 حصہ ملے گا، بشرطے کہ وہ جا چکا ہے اور اولاد بھی نہیں ہے، خواہ اسی عورت یا کسی دوسری عورت سے ہو، ورنہ وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد جو بچے گا اس کا 8واں حصہ ملے گا۔ مال کی تقسیم میں سے جو نقد ہو یا جنس، زیور ہو یا قیمتی دھاتوں کی سلاخیں، حویلی ہو یا باغ ہو، یہ سب ترکہ میں شمار ہوں گی۔ جہاں تک عورت کے مہر کا تعلق ہے وہ قرض میں شمار کیا جائے گا۔ میراث کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یہ قوانین حکمت مصلحت سے بھرپور ہے، انہیں تسلیم کر لینا اور ان پر عمل کرنے میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ تو ناظرین اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ نساء اور اس کی آیت نمبر 11 اور 12، یعنی اس کا بقیہ حصہ ہے 11 کا، کلالہ کا حصہ، اور وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ، اور اگر وہ مرد جس کی میراث ہے باپ بیٹا کچھ نہیں ہے، أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، یا ایسی ہی عورت ہو اور اس کے بھائی یا بہن ہے، یعنی وَلَهُ أَخُ وَأُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ، یعنی ایسی ہی عورت ہو اور اس کے بھائی یا بہن ہے، منہ مسدس، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہے۔ تو ناظرین اس کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ جس کا باپ یا بیٹا نہ ہو کلالہ کہلاتا ہے۔ فقہ کی اصلاح ہے کہ اس کی یہ تفسیر ہے کہ اس کا باپ یا بیٹا نہ ہو، تمام فقہ کے ہاں مسلم ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ باپ اور بیٹا نہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی دادی اور پوتی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور اس سلسلہ میں جو حکم باپ اور بیٹے کے حصہ کے متعلق ہے وہی امام ابو حنیفہ نے دادی اور پوتی کے بارے میں کہا ہے، تاہم اس بارے میں اختلاف رائے پہلے سے چلا آتا ہے۔ تو ناظرین یہاں سے اسے بھائی بہن کی میراث کا ذکر ہے، یعنی اس میں ماں باپ صرف ماں میں شریک ہو۔ قانون یہ ہے کہ باپ اور بیٹے کے ہوتے ہوئے بہن بھائی کو کچھ نہیں ملے گا، اور اگر باپ اور بیٹا نہ ہو تو بھائی اور بہن کو میراث ملے گا۔ بھائی اور بہن 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 سگے جو ماں باپ دونوں میں شریک ہوں، انہیں عینی کہتے ہیں۔ نمبر 2 ستیلے جو صرف باپ میں شریک ہوں، انہیں علاقی کہتے ہیں۔ نمبر 2 ستیلے جو صرف ماں میں شریک ہوں، انہیں اخیائی کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں آخری قسم کے بہن بھائی کا ذکر ہے۔ اگر مرنے والے کے ماں باپ بیٹا بیٹی کچھ نہ ہو اور اس کے ایک بھائی ایک بہن اور اخیائی ہو تو دونوں میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا۔ اخیانی
बहन और भाई का हिस्सा बराबर है, किसी का कम पेश नहीं। जहां तक दूसरी किस्म के भाई बहन यानी असली ऐनी और इलाकई का ताल्लुक है तो इन दोनों किस्मों का हुक्म औलाद की मांद है, बशर्ते के मैयत का बाप या बेटा कुछ न हो। ऐनी भाई या बहन मुकद्दम है, अगर वो ना हो फिर इलाके की बारी आएगी और असवा इंसा के आखिर में इन दोनों की मिरास का मुफस्सल जिक्र आएगा। तो नाज़रीन, मिरास की तकसीम के बाकी कवानीन इसके बाद वाली आयत में होंगे। तो जो फरमाइए, अब मैं आपके सामने कुरान पाक की आयत नंबर, कुरान पाक की सूरत निसा अल-निसा और आयत नंबर 12 का तर्जुमा व तफसीर पेश करूंगी, जिसका अनवान है वसीयत और कर्ज। फ़इन कानू अक्सरा मिन ज़ालिका फ़हुम शुरकाउ, अगर इससे ज्यादा हो तो एक तिहाई में सब शरीक है। फिर सुलासी मिन बादी वसीयती यूसा बिहा, वसीयत के बाद जो हो चुकी है या कर्ज के बाद, जबकि उदीन गैर मज़ारिन और औरों का नुकसान ना किया जाए। वसीयतुन मिनल्लाह, ये हुक्म अल्लाह का है और सब कुछ। वल्लाहु अलीमुन हलीम, अल्लाह जानने वाला और तहम्मुल करने वाला है। तो नाज़रीन, इस आयत के मुताबिक मैं तफसीर बयान करती हूँ, तो जो कीजिए। रुकू के आगाज से यहाँ तक जो मिरासें बयान फरमाई गई हैं वो 5 है। बेटा बेटी, माँ बाप, खामद बीवी और अखियानी भाई बहन, इन पांचों को हिस्सेदार कहते हैं। इनकी मिरास को बयान फरमाकर ताकीद के तौर पर फरमाया गया है कि ये अल्लाह का हुक्म है, इसके तामील ज़रूरी है और अल्लाह ताला को मालूम है कि किसने अताअत की और किसने नाफरमानी की, किसने तकसीम, मिरास और वसीयत और कर्जे की अदायगी में इंसाफ बरता। तो नाज़रीन, इन हिस्सेदारों के अलावा एक दूसरी किस्म के वारिस भी हैं जिन्हें असबा कहते हैं। इनका हिस्सा किसी निस्बत से मुकर्रर नहीं, बल्कि असल हिस्सेदारों को देने के बाद जो बाकी बचेगा वही इन्हें मिलेगा। मसलन अगर किसी का असबा हो और असल हिस्सेदारों में से कोई ना हो तो इसका तमाम हिस्सा असबा को मिलेगा। अगर दोनों मौजूद हों तो असल हिस्सेदार को देने के बाद देकर जो बचेगा वो असबा को दिया जाएगा, यानी दूसरे रिश्तेदारों को। अगर कुछ ना बचा तो उसे कुछ ना मिलेगा। असबा दरअसल इस मर्द को कहते हैं जिसका मैयत के साथ औरत के वास्ते से रिश्ता ना हो, और इसके चार दर्जे हैं। अव्वल दर्जा में आता है बेटा और पोता, दूसरे दर्जा में बाप और दादा, तीसरे दर्जा में भाई और भतीजा, चौथे दर्जा में चचा और चचा का बेटा, इसका पोता। अगर कई शख्स हो तो जो मैयत से करीब है वो मुकद्दम होगा, जैसे पोते से बेटा और भतीजे से भाई और सतीले से सगा। इन चारों के अलावा औलाद में और भाइयों में मर्द के साथ औरत भी हिस्सेदार होती है। तो नाज़रीन, अब मैं आपके सामने कुरान पाक की सूरत निसा, ये कुरान पाक की चौथी सूरत है। सूरत निसा का तर्जमा आयत नंबर 14 का 13 और 14, जिसका तर्जमा भी तफसीर आपके सामने पेश करूंगी। इसका उन्वान दिया है हदूद अल्लाह। तवज्जो फरमाए, तिलका हदूदुल्लाह वमन युतिल्लाह, ये अल्लाह के मुकर्रर हदें हैं, और जो कोई अल्लाह के हुक्म पर चले और रसूल हो और उसके रसूल के, इसे युदखिलहु जन्नतिन, इसे वो जन्नतों में दाखिल करेगा। तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी।
خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، ذالک الفوز العظیم اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن یعص اللہ ورسولہ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حدود اللہ حدودہ یدخلہ نارا اس کے حدود میں سے نکل جائے اسے خالدن فیہا اسے آگ میں ڈالے گا، وَلَهُ عذاب مہین اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ تو ناظرین اب میں اس کی تفسیر بیان کرتی ہوں ان آیات کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تعداد، ازواج اور یتیموں کے بارے میں مفصل ہدایت دی ہے، پھر وصیت اور میراث کے احکام اور مقررہ حصوں کی وضاحت کی ہے۔ ان سب کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ جنت کے ابدی نعمتیں اور دنیا کی کامیابیاں ان کے لیے ہیں جو اللہ اور اس کے رسولوں کی اطاعت کریں گے، اور جو لوگ ان مقررہ ضوابط کو نہ مانیں گے اور حد سے بڑھیں گے وہ جہنم میں جائیں گے اور رسوا کن عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ تو ناظرین اللہ کی حدود کا واحد حد ہے۔ حد کسی چیز کی ختم ہو جانے کی جگہ کو کہتے ہیں، یعنی آخری کنارہ اور وہ لکیر جس کے آگے نہیں جا سکتے۔ حدود اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی مقررہ کیے ہوئے وہ اصول و ضوابط اور وہ پابندیاں ہیں جنہیں توڑنے اور جس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ناظرین مثلاً کھانے پینے کی پابندی، میراث کے مقررہ کیے ہوئے حصے وغیرہ۔ تو ناظرین اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ نساء اور اس کی آیت نمبر 15 بدکار عورتوں کی سزا، اس عنوان کے تحت میں آپ کے سامنے قرآنی آیات اور اس کا ترجمہ بالتفصیل بیان کرتی ہوں، توجہ کیجیے۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم اور تمہاری عورتوں میں سے جو کوئی بدکاری کرے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم تو ان پر اپنے آدمیوں میں سے 4 گواہ لاؤ، پھر اگر وہ اربعۃ فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت پھر اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو، فی بیوتی یعنی گھروں میں بند رکھو، بیوت کے معنی ہے گھر، یا حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے، وَيَجْعَلَ اللَّهُ یا اللہ ان کے لیے کوئی لَهُنَّ سبیل یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ مقرر کر دے۔ تو ناظرین اس آیت کی تفسیر بیان کرتی ہوں، توجہ کیجیے۔ یعنی اس آیت کی تشریح 2 طریقے پر کی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر کوئی عورت فاحشہ بے حیائی میں پکڑی جائے تو سزا کے لیے 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور ثبوت کے بعد اس کی سزا یہ ہے کہ گھر میں مقید کر دیا جائے جب تک کہ اسے موت نہ آ جائے یا اللہ اس کے لیے کوئی اور راہ نہ پیدا کر دے۔ دوسری تشریح یوں کی گئی ہے کہ اگر کوئی عورت فاحشہ زنا میں پکڑی جائے اور 4 مسلمان اس کی گواہی دیں تو اسے گھر میں بند کر دیا جائے جب تک اسے موت نہ آئے یا اللہ کوئی اور طریقہ نہ نکال دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں سود کی سزا مقرر کر کے اس قید سے رہائی کا راستہ مقرر فرما دیا ہے۔ تو ناظرین اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ نساء اور اس کی آیت نمبر 16 جس کے ترجمہ و تفسیر پیش کروں گی۔ اس کا عنوان ہے کہ بدکار مردوں کی سزا۔ والذین یاتیانہا منہم فآذوہما اور تم میں سے جو 2 مرد وہی بدکاری کرے تو انہیں ایذا دو، ما فآذوہما تو انہیں سزا دو یا ایذا دو۔ فإن تابا ایذا سزا کو کہتے ہیں۔ فإن تابا وأصلحا پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، فأعرضوا عنہما توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا خیال
ان اللہ کانا تواب الرحیم، ان کا خیال چھوڑ دو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو ناظرین اس آیت کی تفسیر بیان کرتی ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ بے حیائی کا جرم کرنے والے جب توبہ کریں اور اصلاح کر لیں تو تم انہیں چھوڑ دو۔ توبہ کی تشریح اس سے قبل کئی بار ہو چکی ہے، یعنی اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے اس کا اعتراف کیا جائے اور اسے چھوڑ دینے کا اقرار کر لیا جائے۔ آیت میں توبہ کے ساتھ مزید تاکید کے لیے اصلاح بھی ضروری قرار دی گئی ہے۔ اس کے بعد بشارت دی گئی ہے کہ اللہ توبہ کرنے والا نہایت مہربان ہے، اس کی رحم و کرم سے ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں سورۃ نور کے اندر زنا کی سزا 100 درجے مقرر کیے ہیں اور ارشاد فرمایا کہ اس سزا میں نہ تخفیف کی جائے اور نہ نرمی برتی جائے، بلکہ سر عام سب کے سامنے سزا جاری رکھی جائے۔ بظاہر اسلام کی یہ جسمانی سزائیں بہت شدید اور سخت معلوم ہوتی ہیں، لیکن جرموں کی نوعیت حقیقت میں اس قسم کی سزاؤں کا تقاضا کرتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ نتائج کے اعتبار سے یہ سزائیں جرائم کو روکتی ہیں اور دور حاضر کی ہلکی پھلکی قید و بند اور جرمانے کی سزائیں جرائم کم کرنے کے بجائے ان میں زیادتی کا سبب بنی ہوئی ہیں۔ اسلام دین میں اصلاح اور درستی چاہتا ہے، اس لیے اس نے اس جرائم کو بہت بری نظر سے دیکھا ہے اور ان کی سزائیں بھی ایسی رکھی ہیں کہ ان سے جرائم رک جائیں اور دنیا سے خرابیاں ختم ہو جائیں۔ تو ناظرین اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ نساء اور اس کی آیت نمبر 17 اس کو عنوان دیا ہے توبہ، بیان کرتی ہوں ترجمہ و تفسیر۔ ان مطلوبات اللہ للذین یعملون، اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو برا کام جہالت سے کرتے ہیں، یعنی یعملون السوء بجہالت، جو برا کام جہالت سے کرتے ہیں، بجہالت، ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، پھر جلدی سے توبہ کرتے ہیں تو انہیں اللہ معاف کر دیتا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو ناظرین اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتی ہوں، غور سے سنیے۔ توبہ کی قبولیت پر 2 شرطیں لگائی گئی ہیں۔ اول یہ کہ گناہ نادانی کی بنا پر سرزد ہو یا ہوا ہو، دوم یہ کہ توبہ کی طرف جلدی رجوع کیا جائے۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ جو شخص نادانی کی بنا پر گناہ کرے اور تنبیہ کے فوراً بعد توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اس کی توبہ ضرور قبول ہوگی۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ جو شخص نادانی کی بنا پر گناہ کرے اور تنبیہ کے فوراً بعد توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اس کی توبہ ضرور قبول ہوگی۔ جس شخص نے دیدہ دانستہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جرت کی، یعنی نافرمانی کی جرت کی، گناہ پر آگاہ ہونے کے بعد بھی جلدی سے توبہ نہ کی بلکہ اس میں تاخیر کرتا رہا اور پہلی ہی حالت پر قائم رہا، تو انصاف کے قاعدے کے مطابق اس کی خطا معافی کے قابل نہیں ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ مولا کریم اپنے خاص فضل کرم سے کام لے کر معافی فرما دے۔ توبہ قبول ہونے کی بشارت جان لینے کے بعد ہم پر یہ لازم ہوتا ہے کہ جب کبھی ہم سے دانستہ نادانستہ گناہ سرزد ہو جائے تو ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کر لینی چاہیے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، آئندہ سے اسے نہ کرنے کا عہد کر لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سے اپنا گناہ بخشوائیں اور معافی کے مستحق مان جائیں۔ ان کی اس نے بشارت دی ہے کہ بندہ اس کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو اس کی رحمت 10 قدم
بندے کی طرف بڑھتی ہے. سبحان اللہ. تو ناظرین اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ نساء اس کی آیت نمبر 18 جس کا ترجمہ و تفسیر بیان کرتی ہوں، اور اس کا عنوان ہے جھوٹی توبہ. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ، اور ایسوں کی توبہ نہیں جو بڑے کام کیے جاتے ہیں، جو برے کام کیے جاتے ہیں. السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت آ جائے تو فقال انی تبت، کہنے لگے اب توبہ کرتا ہوں. والذین، اور نہ ایسوں کی جو حالت یموتون وہم کفار، اور نہ ایسوں کی حالت کفر میں ہوتی ہے، یعنی وہم کفار، یعنی وہ کفار ہو کر مرتے ہیں. اولئک اعتدنا لہم عذاب علیما، اور ان کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار رکھا ہے. یہ قرآن آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوتی جو برابر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور اس سے باز نہیں آتے. نہ انہیں گناہ پر ندامت ہوتی ہے اور نہ وہ کسی کے تنبیہ کرنے پر بھی اس سے باز رہنے کا عہد کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب انہیں اپنی موت نظر آنے لگتی ہے تو اس وقت کہنے لگتے ہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. تو ناظرین اسی طرح ان لوگوں کی بھی توبہ قبول نہ ہوگی جو عمر بھر کفر کرتے رہے اور کفر میں مر گئے، اور اس کے بعد جب آخرت کا عذاب دیکھا تو توبہ کرنے لگے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے شدید ترین عذاب تیار کیا ہوا ہے. ناظرین توبہ کا ایک مناسب وقت ہے، اس کو پہلی آیت میں بیان کیا گیا ہے. اس آیت میں یہ ارشاد ہے کہ ان لوگوں کی توبہ کوئی توبہ نہیں اور نہ قابل قبول ہو سکتی ہے. جو عمر بھر تو نافرمانیاں اور گناہ کرتے رہے، جب موت کا وقت آیا اور کنگل بولنے لگا تو اس وقت توبہ توبہ چلانا شروع کر دیا. ایسے ہی ان لوگوں کی توبہ بھی بیکار ہے جو کفر کی حالت میں مرے. ظاہر وجہ ایسی توبہ کے نامنظور ہونے کی یہی ہے کہ جس وقت تک سزا پر وہ غیب میں ہے اس وقت تک سزا سے ڈرنا اور ان کے اس ڈر کی وجہ سے گناہ سے توبہ کرنا ایمان بالغیب کو ظاہر کرتا ہے. اور ایسے دم نکلتے وقت انسان کو کچھ نہ کچھ گناہ کی سزا کا مشاہدہ ہو جاتا ہے، اور مشاہدے کے بعد ایمان بالغیب نہیں رہتا. اس لیے سزا اور جزا کے ظاہر ہونے کے وقت نہ ایمان قبول کیا جاتا ہے اور نہ توبہ کا کوئی فائدہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ توبہ صرف گناہ کا اعتراف کرنا نہیں بلکہ توبہ سے آئندہ زندگی کی اصلاح اور درستی مقصود ہے. اگر کوئی مرتے دم توبہ کرتا ہے جبکہ اصلاح کا نہ کوئی موقع رہا نہ گنجائش، تو ایسے حال میں توبہ سے کیا فائدہ. تو ناظرین اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ نساء اس کی آیت نمبر 19 جس کا ترجمہ و تفسیر بیان کرتی ہوں. مجرموں سے سلوک. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں کہ عورتوں کو زبردستی میراث میں لے آؤ. ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، اور نہ اس لیے انہیں روکے رکھا کہ ان سے اپنا دیا ہوا کچھ لے لوں. سو اس کے ما آتیتموہن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینۃ، اور ان سے اپنا دیا ہوا جو کچھ مال لے لو سوائے اس کے کہ وہ ان یاتین بفاحشۃ مبینۃ صریح بے حیائی کرے اور عورتوں کے ساتھ اچھی طرح گزارا. وعاشروہن بالمعروف، اچھی طرح گزران کرو.
فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، پھر اگر وہ تمہیں نہ جائے، تمہیں نہ بھائے، تو شاید تمہیں ایک چیز پسند نہ آئے. تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرٌ، اور اللہ نے اس میں بہت خوبی، خیرن کثیرہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بہت خوبی رکھی ہے. تو ناظرین، اس آیت کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ قرآن مجید میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب کوئی شخص مر جائے تو اس کی بیوی کو اپنے نکاح کے بارے میں اختیار حاصل ہے. میت کے بھائی یا اس کے کسی وارث کو یہ اختیار نہیں کہ زبردستی اپنے نکاح میں لے لے. اگر عورت صریح بد چلنی کرے تو اسے روکنا چاہیے، ورنہ تمام حالات میں تمہیں چاہیے کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. تمہیں کسی عورت کی کوئی عادت پسند نہ آئے تو صبر کرو، شاید اس میں کوئی خوبی بھی ہو، کیا پتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے کوئی فائدہ رکھا ہو. انسان کی اپنی عقل کمزور اور علم محدود ہے، اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع اور لامحدود ہے. ناظرین، بدکاری اور اس کی سزا کا بیان کرنے کے بعد اب جاہلیت کے اس ظلم کو روکا جاتا ہے جو عورتوں پر ہوتا تھا. ان کے ہاں رواج تھا کہ جب کوئی مرد مر جاتا تو اس کی بیوی کو میت کا ستیلا بیٹا یا بھائی یا کوئی وارث لے لیتا، چاہتا تو اس سے خود نکاح کر لیتا یا بغیر نکاح ہی اسے گھر میں رکھتا یا دوسرے سے نکاح کر کے اس کا مہر لے لیتا. یہ ساری عمر اسے اپنی قید میں ہی رکھتا اور اس کے ہاں کا وارث بن جاتا، اس کے مال کا وارث بن جاتا. تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ نساء اور اس کی آیت نمبر 20 اور 21 یہ کے بعد 2 آیت کا ترجمہ و تفسیر بیان کرتی ہوں، جس کو عنوان دیا گیا ہے مہر کی ادائیگی. وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ، اور اگر ایک عورت کی جگہ دوسری کو بدلنا چاہو، اور زوجن آتیتم احداہن قنطارا، دوسری کو بدلنا چاہو اور ایک کو بہت سا مال دے چکے ہو، قنطارن یعنی اسے بہت سا مال دے چکے ہو، فلا تاخذوا منہ شیئا، تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، منہ شیئا واپس نہ لو. اور کیا اسے نحق اتاخذونہ بہتانا و اسما مبینہ، کیا اسے نحق اور صریح گناہ سے لیا چاہتے ہو یعنی لینا چاہتے ہو. فکیف تاخذونہ، اور اسے کیوں کر لے سکتے ہو. وقد افضى بعضکم الی بعض، اور اسے کیوں کر لے سکتے ہو اور تم میں سے اس کا ایک دوسرے تک پہنچ چکا ہے. بعضکم الی بعض واخذنا منکم میثاقا غلیظا، اور دوسرے تک جا چکے ہو اور تم سے وہ عورتیں پختہ عہد لے چکی ہیں. ناظرین، اب اس آیت کی تفسیر میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں، توجہ سے اور غور سے سنیے. اسلام سے قبل جاہلیت کے زمانے میں ایک یہ رسم بھی تھا کہ جب کوئی پہلی بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو پہلی بیوی پر تہمت لگاتا ہے اور اسی پر طرح طرح کی سختیاں اور ظلم کرتا ہے تاکہ وہ مجبور ہو کر مہر واپس کر دے اور طلاق لے لے، اور اس طرح یہ روپیہ پیسہ دوسرے نکاح میں استعمال کیا جا سکے. اس آیت میں اس چیز کی ممانعت کر دی گئی ہے کہ جب پہلی عورت کو چھوڑ کر دوسری سے نکاح کرو اور پہلی کو بہت سا مال دے چکے ہو تو اب اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لوگے اور نہ ہی لینے کے مجاز ہو. بہتان باندھ کر یا تہمت لگا کر پہلی بیوی سے مال واپس لینا جائز نہیں ہے. جب مرد اور عورت نکاح کے بعد مل چکے اور صحبت کی نوبت آ چکی تو مہر مرد پر واجب ہو گیا ہے. اب اسے مہر کو واپس لینا مرد کے لیے کیسے جائز ہے؟ اور اگر عورت واپس نہ کرے تو اسے کیوں کر دبا سکتا ہے، کیوں کر اسے واپس زبردستی لے سکتا ہے. واپسی کی
صرف ایک صورت ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی خوشی سے مہر معاف کر دے۔ جب یہ عورتیں تم لوگوں سے بہت پختہ عہد دے چکی ہیں اور تم ان سے پورا فائدہ اٹھا چکے ہو، اب ان سے مہر واپس لے لینا یا نہ دینا کیوں کر جائز ہو سکتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ جس طرح مزاحمت کے بعد خاوند کے اوپر تمام مہر ادا کرنا واجب ہے، اسی طرح اگر خلوت صحیح ہو گئی ہے تو بھی پورا مہر واجب ادا ہوگا۔ البتہ اگر خلوت صحیح کی بھی نوبت نہ آئی ہو اور خاوند نے طلاق دے دی ہو تو پھر آدھا مہر ادا کرنا ہوگا۔ یہ مسائل سورۃ بقرہ میں بھی میں نے بیان کیا جا چکا ہے۔ تو ناظرین، اب میرا درس کمپلیٹ ہوا، آئندہ درس کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو میرا یہ درس پڑھنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے زیادہ سے زیادہ پڑھانے کی، سنانے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔